الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین حضرات، 25 دسمبر کو عیسائی ایک تہوار مناتے ہیں جس کو کرسمس کہتے ہیں۔ یہاں ہر مسلمان کے لیے دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ یہ 25 دسمبر کو جو عیسائی تہوار مناتے ہیں یہ کیا ہے، اس کا تعارف، اور دوسرے نمبر پر اس موقع پر شرعاً مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے، مسلمان کو کیا حکم ہے۔ اچھا، یہ دو باتیں اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے مسلمان ان کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، اور خصوصاً جو سیاسی ذہن والے ہیں اور روشن خیال قسم کے لوگ ہیں وہ جا کر اس طرح کے موقعوں پر، یعنی مذہبی رسومات کے موقعوں پر ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے تو حکم دیا ہے غیر مسلم کے ساتھ بھی تعاون کرے اور غیر مسلم کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے، تو ہم یہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اور ساتھ عیسائیوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی تقریبات میں آپ کے ساتھ شامل ہیں اور ہم آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہیں اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر مسلمان کو ان دو باتوں کا پتہ ہو تو مسلمان کبھی بھی اس غلطی کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ تو میں سب سے پہلے کرسمس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو عیسائی 25 دسمبر کو ایک تہوار مناتے ہیں کرسمس کے نام سے، دراصل ان کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں پیدا ہوئے، معاذ اللہ، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور اس ولادت کی خوشی میں ہم یہ تہوار مناتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ایک بات وہ یہ کرتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں، تاریخ کی کتابیں اس سے خاموش ہیں۔ دوسری بات کہ وہ یہاں نسبت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا عظیم جرم ہے کہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اگر ایک عام انسان کے گھر کے افراد میں سے کسی فرد کو کوئی گالی دے، اس کے والدین کو یا دیگر افراد میں سے کسی کو کوئی گالی دے، تو اس انسان کو کتنا غصہ آتا ہے، اس کا خون گرم ہو جاتا ہے، عجیب عجیب باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے اعضاء کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں وہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ آپ کہو گے جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کو گالی ہے؟ حدیث قدسی ہے جو تقریباً احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا کذبنی ابن آدم، پھر اسی روایت میں ہے فرمایا شتمنی، ابن آدم نے مجھے گالی دی، ولیس لہ ذالک، اور اس کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے، میری شان تو بہت عالی شان ہے، انا الاحد الصمد الذی لم الد، میں تو یکتا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں اولاد سے پاک ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اب اگر ہم قرآن سے پوچھیں تو قرآن ایک مسلمان کو اس کے عقیدے کے بارے میں بتاتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ قرآن ہمیں یہ عقیدہ بتاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف اولاد کی نسبت، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ اگر ہم قرآن کے دروازے پہ جائے اور قرآن سے پوچھے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں قالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے،
اللہ نے فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، یہ بہت سنگین حرکت تم نے کی، بہت بڑا جرم تم نے کیا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے کتنی کڑوی بات کہی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، فرمایا یہ تم نے کتنی کڑوی بات کہی ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے، بلکہ رحمان کی شان تو یہ ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا زمین و آسمان میں جو بھی ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں عاجز بن کر حاضر ہونا ہے، بندہ بن کر حاضر ہونا ہے، غلام بن کر حاضر ہونا ہے۔ رحمان کی شان تو یہ ہے سبحانہ ان یکون لہ ولد، فرمایا کہ تم نے جو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اگر آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں، لیکن جو تم نے کہا ہے یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ ایک طرف تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس قدر بڑا جرم ہے، اور دوسری طرف یعنی وہ دوسری بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ شرعاً مسلمان کے لیے کیا حکم ہے۔ یہ تو تمام اہل حق کا اجماع ہے کہ غیر مسلم کی مذہبی رسومات میں اور تہواروں میں شرکت کرنا یہ منع ہے۔ ہاں مسلمان کو یہ حکم ہے ان کے ساتھ تعاون کرے، حسن سلوک کرے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ان کی عبادت میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے تہواروں میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کی رسومات مذہبی رسومات میں شامل نہیں ہو سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک طرف سے یہ اتنا بڑا جرم ہے اور ایک طرف سے ہمارے مسلمان جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں، باقاعدہ تحائف دیتے ہیں۔ ایک بندہ جب ان کی تقریبات میں جا کے شامل ہوتا ہے گویا کہ وہ بھی ان کی تائید کرتا ہے، وہ جو انہوں نے اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے گویا کہ انہوں نے اللہ کو گالی دی ہے، تو جو ان تقریبات میں شامل ہوگا گویا کہ وہ بھی تائید کر رہا ہے کہ میں بھی مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، گویا کہ وہ بھی تائید کر رہا ہے۔ ہمارے مسلمان جا کر تحفے تحائف دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیک کاٹنے میں شامل ہو جاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں انہیں کہ ہم آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ غیر مسلموں کی مذہبی رسومات میں شامل نہ ہو،